بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قابل صدر تکریم عزت معاب وائس پرنسپل صاحب، محترم المقام سپروائزر صاحب، مکرمی اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ماہ مبارک چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی نسبت آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اسی ماہ مبارک میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ جس مقام پر آپ کی پیدائش ہوئی وہاں جاہلیت کا دور دورہ تھا، ہر طرف کفر و شرک بسا ہوا تھا، لوگ اللہ کے علاوہ کئی لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بارش برسانے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، اس طریقے کے بہت سارے بت بنا کر کے رکھے ہوئے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایسے ماحول تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ایک قبیلے کے اونٹ نے دوسرے قبیلے کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا تو 40 سال تک جنگیں لڑا کرتے تھے، زمین پر پڑا ہوا خون چاٹ لیا کرتے تھے، اپنی تلوار کی دھار آزمانے کے لیے کسی معصوم کا سر قلم کر دیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے درمیان، ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وہ لاکھوں درود اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکو، انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن انسان الیاس کیا کیا نہ دیا ہے دنیا کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ وہ ذات گرامی، وہ ذات بابرکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت جس کمرے میں آپ پیدا ہوئے وہ کمرہ نور سے منور ہو گیا، اور داعیہ خود کہتی ہے کہ میں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا جو اس انداز میں پیدا ہوا ہو۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت ایک آتش فضا جو برسوں سے جل رہا تھا وہ یکدم بجھ کر سرد ہو گیا، اور ایک محل کے 11 سے زیادہ تنگورے گر پڑے۔ ایک یہودی نے اسی رات یہ خواب دیکھا کہ وہ آخری نبی جس کے متعلق تورات میں ذکر کیا گیا وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، اے قریش، کیا تمہارے اندر، کیا تمہارے قبیلے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ عبد المطلب کے گھرانے میں لڑکا پیدا ہوا ہے، اور اس یہودی نے کہا کہ میں اس بچے سے ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس بچے کو اس یہودی نے دیکھا تو جو مہر نبوت آپ کے شانوں کے درمیان تھی وہ دیکھ کر کے یہودی پہچان گیا اور کہنے لگا، اے اہل قریش، اب نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہوئی اور بنی اسماعیل میں آ گئی۔ اسی وقت وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ آخری نبی ہے، حالانکہ ابھی نبوت کا اعلان ہونا باقی تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد عرب کے رواج کے مطابق آپ کو دیہات اور قبیلوں میں پلنے اور بڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد عبداللہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ محض 6 سال کی عمر میں آپ کی والد ماجدہ بی بی آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت کر گئی۔ اب آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ محض 8 سال کی عمر میں دادا بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ اب آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ ابو طالب بڑی شفقت کے ساتھ رکھتے تھے،
ہر چیز سکھاتے تھے، بھتیجے کو بیٹے سے زیادہ پیار دیتے تھے۔ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا ہر وہ فن سکھایا جو اس وقت کے لیے ضروری تھا، تجارت میں ماہر بنایا، ہر چیز میں اپنے ساتھ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کی، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کی۔ وہ لوگ جو اللہ سے دور ہو چکے تھے، اللہ سے ان کا تعلق کمزور ہو چکا تھا، اللہ کو بھول بیٹھے تھے، اللہ کو بھلا کر زندگی جی رہے تھے، ان کا تعلق اللہ سے جوڑنے کی فکر کی، ان کو دعوت دی، ایک ایک کے پاس کئی مرتبہ گئے اور انکار کے باوجود گئے اور ان کو سمجھایا کہ کامیابی جو ہے وہ اللہ کو ایک ماننے میں اور مجھ کو رسول ماننے میں ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی، اپنی نبوت اور رسالت کی، اپنے خاتم النبیین ہونے کی دعوت دی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اخلاق دیے تھے کہ آپ کے اخلاق پر، آپ کی عمدہ کلمات پر، آپ کے احسن طریقے سے بات کرنے پر لوگ آپ کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ آپ لوگوں سے اس طرح پیش آتے تھے کہ سامنے والا آپ کا مرید، آپ کا گرویدہ بن جاتا تھا، آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، حالانکہ آپ مختصر بولتے تھے مگر جامع الفاظ میں بات کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام انتہائی شرمیلے تھے، آپ شرم والے تھے، تو آپ کسی سے آنکھ بھر کر بات نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کبھی کسی کو اپنی پوری آنکھوں سے دیکھ کر بات نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی سے بات کرتے مکمل اس کی طرف مخاطب ہوتے۔ آپ کو اگر کروٹ کی طرف بات کرنا ہوتا تو آپ مکمل جسم اس طریقے سے پھیر کر بات کرتے تھے تاکہ سامنے والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا ہو یا بڑا، کمزور ہو یا قوی، غریب ہو یا امیر، ہر ایک کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا کرتے تھے اور ہر ایک کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا، برا بھلا کہتا، اس کے ساتھ بھی آپ بہترین معاملہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی موجود تھے۔ وہیں قریب سے ایک بدو جس کو گاؤں کا رہنے والا کہا جاتا ہے وہ گزر رہا تھا۔ جنگل سے ایک گو شکار کر کے لایا تھا۔ گو کہتے ہیں چپکل سے بڑا ایک جانور ہوتا ہے، اس نے جنگل سے شکار کر کے لایا تھا اور اپنے ہاتھ کی آستین میں رکھا ہوا تھا اور گزر رہا تھا۔ اب گزرتے ہوئے اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ مجلس کس کی ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ اس نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ اتنے سارے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا اور ایک اللہ سے ہوتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ وہی شخص ہے۔ اس نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، آج تو میں ان کا خاتمہ کر دوں گا۔ آپ کے خاتمے کی نیت سے آپ تک کے آتا ہے اور آپ سے آ کر کے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے زیادہ نفرت کسی سے نہیں ہے اور آپ کے لہجے سے زیادہ نفرت کسی سے نہیں ہے، آپ دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سن کر کے وہاں جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تلوار لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ حکم دے میں ابھی اس مکار کا سر قلم کر دوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطمینان کے ساتھ بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے میری کس بات میں تکلیف دی؟ وہ کہتا ہے قسم ہے لات اور عزا کی۔ لات اور عزا اس وقت کے دو بڑے بت، وہ لوگ اسی کی قسم کھایا کرتے تھے۔ کہتا ہے قسم ہے لات اور عزا کی میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ مری ہوئی گو جو میرے ہاتھ میں ہے یہ آپ پر ایمان نہ ڈالے، اور اس گو کو نکال کر زمین پر ڈال دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گو کی طرف دیکھتے ہیں، صحابہ بھی حیران کہ اب یہ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گو کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا ضب، اے گو۔ وہ گو اپنی آنکھ کھولتی ہے اور کہتی ہے لبیک و سعدیک
لبیک وسعدیک لبیک وسعدیک کہ میں حاضر ہوں، میری تو قسمت کھل گئی، میں تو خوش قسمت بن گئی، 3 مرتبہ کہتی ہے۔ پھر کہتی ہے یا زین من وافا یوم القیامہ، اے وہ مبارک چہرہ جس کی نورانیت سے قیامت کا دن روشن ہوگا، آپ نے مجھے پکارا، میں تو خوش قسمت ہوں، میری تو قسمت کھل گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے اس سے پوچھتے، وہ شخص حیران ہو جاتا ہے کہ میں تو کچھ اور چاہتا تھا، ہو تو کچھ اور رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ وہ گو کہتی ہے الذی فی السماء عرش، وہ ذات جس کا عرش آسمانوں پر ہے، وفی الارض سلطان، اور جس کی حکومت زمینوں پر ہے، وفی البحر سبیل، اور جس کے راستے دریاؤں میں ہیں، سمندروں میں ہیں، وفی الجنت رحمت، اور جس کی رحمت جنت میں ہے، وفی العذاب وفی النار عذاب، اور جس کا عذاب جہنم میں ہے۔ وہ اقرار کرتی ہے اللہ کی وحدانیت کا، وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ یہ سن کر کے وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے، وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ اب آخری بات سنو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں گو سے من انا، میں کون؟ وہ گو کہتی ہے انت رسول رب العالمین، آپ اس پوری کائنات کے رسول ہیں، آپ دونوں جہانوں کے رسول ہیں۔ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، اور آپ پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کو ختم فرما دیا، آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اس گو نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ آپ آخری نبی ہے، آپ ہی وہ ذات بابرکت ہے جس کے لیے اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، آپ ہی پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب گو نے ان تمام لوگوں کے لیے اور ہم تمام لوگوں کے لیے 2 جملے اور کہے۔ کیا کہا؟ قد افلح من صدق، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے آپ کو سچا مانا اور آپ کی پیروی کی۔ قد افلح من صدق، جو آپ کے طریقوں پر چلا، آپ کی سنتوں کو فالو کیا، وہی شخص کامیاب ہوگا۔ وقد خاب من کذب، اور ناکام ہوا، برباد ہوا وہ شخص جس نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھوٹا مانا، یعنی آپ کے طریقوں پر نہیں چلا، آپ کے طریقوں سے ہٹ کر دنیا کے اندر زندگی گزاری، سنتوں پر عمل نہیں کیا، وہ شخص ناکام ہوا۔ اس طریقے سے اس گو نے اپنے پیغامات ہم تک پہنچائے۔ یہ تو ایک مثال ہے، ایسے کئی شجر اور حجر اور بے جان اور جاندار اللہ کے اس پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو بیان کیا کرتے تھے۔ آج ہم اسی نبی کے نام لیوا ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں۔ جیسی زندگی آپ گزارے، ہم اگر ویسی نہیں گزار سکتے، کم از کم اس جیسی گزارنے کی فکر کریں، اپنے معاملات درست کرے، اپنے اخلاق درست کرے، اپنی معاشرت درست کرے، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جان کر اس پر عمل کرنے والے بنے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔